بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیسن نمبر 1 کا بقایا پارٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ پیچھے ہم نے 4 سوشولوجسٹ کا ذکر کیا تھا آفٹر اسٹڈنگ دا ڈیفینیشن آف سوشولوجی، کہ سوسائٹیز سائنٹیفک اسٹڈی جو ہے، ایک سوسائٹی کی سائنٹیفک اسٹڈی سوشولوجی کہلاتی ہے، ان کی بیہیویئرس کا مطالعہ کرنا۔ باقی ہم نے اگست کامتے کا ذکر کیا، ہربرٹ اسپینسر کا ذکر کیا، کارل مارکس کا ذکر کیا، اور ابھی ہم بات کریں گے آج کے لیسن میں درخیم کی۔ ایمل درخیم بہت امپورٹنٹ نام ہے، انہوں نے بھی سوشولوجی کو سائنس کا درجہ دلانے میں کافی ہیلپ کی۔ آپ نے اس کا نام یاد رکھنا ہے کہ ایک بک ہے ان کی لکھی ہوئی، دا رولز آف سوشولوجیکل میتھڈس، وچ واز فرسٹ پبلش ان 1895۔ یہ آپ نے سن یاد رکھنا ہے۔ اس میں انہوں نے کوانٹیٹیو ریسرچ کا ذکر کیا تھا کہ کوانٹیٹیو ریسرچ کیسے کرنی چاہیے۔ کوانٹیٹیو ریسرچ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ 9th کی بایو میں آپ نے پڑھا ہوگا ڈپینڈنٹ ویریبل، انڈیپینڈنٹ ویریبل، کہ جو ایک آپ ریسرچ کرتے ہیں نا، اس کے اندر 2 طرح کے ویریبلس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل اور ایک ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل۔ آپ اگر سوشیولوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں یا کوئی اور کسی بک کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو یہ ویریبلس کا آگے پڑھنے کو ملے گا کہ جو ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے اس کو آپ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، جس کو آپ چینج نہیں کر سکتے، اور انڈیپینڈنٹ ویریبل وہ ہوتا ہے جس کو آپ چینج کر سکتے ہیں، جس کا ڈیپینڈنٹ ویریبل کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ اب اس کی ایگزامپل میں کیسے دوں گا؟ آپ کی پڑھنے کی ہیبٹس، آپ کا پڑھنے کا دورانیے کا آپ کے ایگزام کے رزلٹ کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ پڑھنے کا دورانیہ آپ چینج کر سکتے ہیں نا؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ آپ 2 کی بجائے 4 گھنٹے پڑھ سکتے ہیں۔ تو پڑھنا یا آپ کی جو فورس ہوتی ہے یا جو آپ کی محنت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی انڈیپینڈنٹ ویریبل، اور جس چیز کے اوپر اثر ہو رہا ہوتا ہے وہ کون سا ہے جی؟ ڈیپینڈنٹ ویریبل۔ تو اس ہماری ایگزامپل میں ڈیپینڈنٹ ویریبل کون سا ہوگا؟ آپ کی ریزلٹس۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ویریبل کون کون سے ہوتے ہیں، جس کا اس کے اوپر جو ہے کافی زیادہ انہوں نے کام کیا تھا ایمل درخیم نے۔ تو اس نے کہا تھا کہ جو درخیم یوزز دا فریز سوشل فیکٹس، اس نے کہا کہ ابھی سوشولوجی کو سائنس بنانا ہے تو اس میں ہمیں جو ہے نا کچھ ویریبلس کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا، کون سے ڈیپینڈنٹ ویریبلس ہیں، کون سے انڈیپینڈنٹ ویریبلس ہیں، کیسے ہم ان کو استعمال کریں گے اور کیسے جو ہے ہم کسی چیز کو اسٹڈی کر پائیں گے۔ فرض کرو ایک سوسائٹی کے اندر جو اموات ہو رہی ہیں، سوسائڈز ہو رہی ہیں، ان کو اسٹڈی کرنا ہے تو اس کے اندر بھی ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ویریبلس تو ہوں گے نا کوئی نہ کوئی، ٹھیک ہے۔ ڈیپینڈنٹ ویریبل کیا ہے جی؟ سوسائڈ۔ اور انڈیپینڈنٹ ویریبل کیا ہو سکتا ہے؟ پاکستان کی اگر دیکھا جائے تو غربت کا انسان کی جو ہے نا، غربت کا سوسائڈ پہ اثر، تو یہ ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ویریبل ہو سکتے ہیں۔ تو ایک چیز جو آپ نے یاد رکھنی وہ ہے درخیم یوز دا فریز سوشل فیکٹس۔ سوشل فیکٹ والا جو ہے نا ایک MCQ بن سکتا ہے، کس نے یوز کی تھی؟ یہ ایمل درخیم نے یوز کی تھی۔ ٹو ریفر آل دا کلیکٹیو اینڈ ایکسٹرنل ویز دیٹ سوسائٹی شیپ اسٹرکچر اینڈ کنٹرول دا بیہیویئر آف اٹس ممبرس۔ یہ کچھ سوشل فیکٹس ہوتے ہیں جن کو سوسائٹی استعمال کرتی ہے اپنے ممبرس کا بیہیویئر کو کنٹرول کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ ریلیجن جو ہے وہ کیسے اس کو کیسے اسٹڈی کرنا چاہیے۔ ریلیجن کو بھی اسٹڈی کیا جا سکتا ہے۔ ریلیجن کو کیسے اسٹڈی کیا جا سکتا ہے کہ فلاں ریلیجن کے بندے کتنے ٹائم عبادت کرتے ہیں، ان کا رہنا سہنا کیسا ہے، ان کو شراب نوشی کی عادت کیا ہے، ان کی سوشل ایکٹیویٹیز کیا ہیں، وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتے ہیں، وہ مسجد میں چرچ میں کتنا ٹائم رہتے ہیں، وہ مندر میں کتنا ٹائم رہتے ہیں۔ تو اس طرح آپ ایک سوشل فیکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایک ریلیجن کو بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا نیچے آئیں ذرا۔ ایون دو آل آف دی اسٹیٹسٹکس اینڈ سوشل فیکٹ بیکاز دے اسٹیبلش سوشل نارمس، کلچرل ایکسپیکٹیشن اینڈ اچھا یہ جو چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، اسٹیٹسٹیکل فیکٹ کیا ہوتے ہیں؟ اسٹیٹسٹکس وہ ہوتی ہیں جن کو آپ مطلب جو اعداد و شمار ہوتے ہیں کہ ایک علاقے میں کتنی جو ہے وہ اموات ہو رہی ہیں، کتنی جو ہے برتھ ریٹ ہے اس کا، کتنی ڈیورس ریٹ ہے اس کا، کتنے پرسنٹ اس کی بچیاں اسکول جاتے ہیں، کتنے پرسنٹ بچے جو ہے وہ اسکول
سے بھاگ جاتے ہیں. تو یہ اسٹیٹسٹکس ہوتی ہیں نمبر. ایک اسٹیٹسٹک فیکٹ ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں سوشل فیکٹس. ان دونوں کا آپ کو فرق پتہ ہونا چاہیے. نیچے دیکھیں تو نیچر آف سوسائٹی. درخیم نے ایک بات کی کہ کلیکٹیوٹی سوسائٹی از اے کلیکٹیوٹی ود اٹس اون کوالٹیز اینڈ کریکٹرسٹکس ریدر دین جسٹ اے گروپ آف پیپل. دیکھیں سوسائٹی جسٹ لوگوں کے مجموعے کا نام نہیں ہے. سوسائٹی میں بے شمار چیزیں آتی ہیں. کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ سوشل ریلیشن شپس ہو سکتے ہیں, فیملی کے اسٹرکچرز ہو سکتے ہیں, یہ نیوکلیر فیملی ہے یا یہ ایکسٹینڈڈ فیملی ہے, یہ کون سی فیملی ہے, ٹھیک ہے, اور فرینڈس کا کیسے سیٹ اپ ہے, کمیونٹی کس طریقے سے کام کر رہی ہے, سوشل پیٹرنز اس کے کیا ہیں, اس کی ڈیموگرافک ٹرینڈس کیا ہیں, اس میں پاپولیشن بڑھ رہی ہے, گھٹ رہی ہے, کم ہو رہی ہے, زیادہ ہو رہی ہے, یہ چیزیں. اور سوشل آرگنائزیشن جس میں آپ کی بیوروکریسی آ جاتی ہے, میرج کے اسٹرکچر کیا ہیں, اس میں چرچ کتنے ہیں, مسجدیں کتنے ہیں, لوگ کتنے جاتے ہیں مسجدوں میں, یہ سارا جو ہے نا سیٹ اپ یہ سوشولوجی کے اندر آتا ہے. سوسائٹی صرف لوگوں کے مجموعے کا نام نہیں, وہ ان ساری چیزوں کو جمع کر کے بنتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, نیچے دیکھیں تو جو میں نے ہائی لائٹ کیا دیر فور سوسائٹی لیمٹس آور تھاٹ فیلنگ اینڈ بیہیویئر. سوسائٹی کا ہمارے اوپر بڑا اثر ہوتا ہے. سوسائٹی کہہ دیتی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو وہ بندے کو کرنا پڑتا ہے. سوسائٹی کہتی ہے آپ نے اس سے باز رہنا ہے تو باز رہتے ہیں لوگ, ان کو رہنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. ڈیٹا سینٹرڈ سوشولوجی, ایمپیریکل سوشولوجی. اچھا اس میں کچھ اتنا خاص نہیں تھا. یہ دیکھیں, ہاں, سینگ فنومینا ایز اے سبجیکٹ آبجیکٹ انٹیل ٹریٹنگ دیم ایز ڈیٹا اینڈ دس سروز ایز اے فاؤنڈیشن آف سائنس. اگر ہمیں ڈیٹا مل جائے ہم اس کا اسٹڈی کر سکتے ہیں. جیسے ہم نے اوپر ڈیورس ریٹ کی بات کی تھی کہ اس علاقے میں کتنے پرسنٹ جو ہیں وہ لوگ ڈیورس لیتے ہیں, ان کی وجوہات کیا کیا ہیں. تو ہمارے پاس ڈیٹا ہوگا, فیکٹس ہوں گے, نمبر ہوں گے, اسٹیٹسٹکس ہوں گے. اس سے ہم جو ہے وہ اپنا ڈیٹا کے اوپر انالیسس کر کے ہم کوئی بھی جو ہے رزلٹ نکال سکتے ہیں. سوشل فیکٹ کے اوپر اگر بات کریں, کچھ جو ہے انہوں نے بات کی ہے کہ درخیم جو ہے نا, درخیم نے سوسائٹی کے اوپر بھی بہت ساری بات کی ہے. ابھی اس نے جو ہے نا ایک امپورٹنٹ ایم سی کیو بن سکتا ہے کہ کتنی میجر کیٹیگری سوسائٹی کی بتائی ہیں؟ 4. کون کون سی ہو سکتی ہیں جی؟ ایک ہے الٹرسٹک سوسائڈ. یہ کون سی سوسائڈ ہوتی ہے جی؟ الٹرسٹک سوسائڈ اکارڈنگ ٹو ڈیلن از اے کائنڈ آف سوسائڈ دیٹ ہیپن وین اے پرسن انٹیگریٹ ٹو مچ ود دس. دیکھیں کچھ ایسی سوسائٹیز ہوتی ہیں جس میں ایک بندہ اپنی سوسائٹی کے اوپر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے. جب وہ اسٹینڈرڈس نہیں میٹ کر پاتا اپنی سوسائٹی کے, تو وہ کیا کہتا ہے, میں جو ہے نا میں نے بہت بڑا بلنڈر کر دیا ہے, آئی ہیو نو رائٹ ٹو لیو. تو کیا کرتا ہے, اپنی جان دے دیتا ہے. تو ایسا ہوتا رہے, لوگ جو ہیں وہ اپنی جان دیتے رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ کون سی جو ہے سوسائڈ ہے؟ الٹرسٹک سوسائڈ. کہ سوسائٹی نے کوئی اسٹینڈرڈ بنا دیے ہیں, اگر وہ بندہ نہیں میٹ کر پاتا تو وہ کیا کرتا ہے, اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے. دوسری ہوتی ہے ایگوسٹک سوسائڈ. ایگوسٹک کیا ہوتی ہے جی؟ ایز اے نیم امپلائز, ہر بندے کی ایگو ہوتی ہے, ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے. وہ اگر ان اسٹینڈرڈس کو میٹ نہیں کر پاتا, یہ وہ سوسائٹی ہوتی ہے سوشل کانسیپٹ وین پیپل آر اوورلی سیلف سینٹرڈ. جب بندے خود جو ہے نا بہت زیادہ ایگو کے مالک ہوں, انا کے مالک ہوں, جو ذرا سی دیکھتے ہیں کہ میں جو ہے نا میری انا کے اوپر بات آ گئی ہے, تو وہ کیا کرتا ہے جی؟ اپنی جان دے دیتا ہے. انڈیویجولزم اسٹرانگلی اپریشیٹڈ. اچھا انڈیویجولزم ایک ایم سی کیو یاد رکھیں, ایم سی کیو سمجھ لیں آپ کے, ایک ٹرم ہے. انڈیویجولزم ہوتا ہے کہ ایک سوسائٹی وہ انڈیویجولزم ہوتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا اپنا آپ ذمہ دار ہے. جیسے پاکستان میں یہ سیٹ اپ نہیں ہے, ایک والد جو ہے نا گھر کا سربراہ ہوتا ہے اور وہ نیچے بچے اسی کے ماتحت ہوتے ہیں. جبکہ یورپ میں اگر دیکھا جائے تو ہر بندہ اپنا ذمہ دار خود ہے. 18 سال کا ہوا گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے, آپ اپنا جیو اور ہم آپ سے بری ذمہ ہیں, ٹھیک ہے. یہ انڈیویجولزم ہوتا ہے. وہ بندہ ترقی کرے یا رول جائے, اس کا فیملی سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا. جبکہ ہماری جو انڈیویجولسٹک سوسائٹی نہیں ہے, ہماری کولیکٹیو سوسائٹی ہے. ہماری خوشی بھی ساجھی ہوتی ہے, ہمارے غم بھی سیم ہوتے ہیں, مشترکہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اسٹرانگلی اپریشیٹڈ ان کنٹمپریری ویسٹرن کلچر ایز درخیم اسٹریس دا سوفسٹیکیٹڈ ڈویژن آف لیبر brought up by industrialization necessitated individual specialization. اچھا کچھ جو ہے نا انڈسٹریلائزیشن میں اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا ایک کام کے اوپر متعین کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, وہ کرتا ہے, تبھی جو ہے وہ ایک اس کی کمپنی کے اندر یا فارم کے اندر اس کی ایک عزت ہوتی ہے. تب وہ جب ان کو نہیں میٹ کر پاتا تو وہ ایک سوسائڈ کے ہی جو ہے نا زمرے میں چلا جاتا ہے. جو تیسری ہمارے پاس سوسائڈ ہے وہ ہے ہمارے پاس اینامک سوسائڈ.
اینومک آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ایک فرینچ ورڈ ہے، فرانسیسی ورڈ اینومی سے نکلا ہے، وچ مین دا ایبسنس آف نارمز اور اسٹیبلش اسٹینڈرڈس. جن سوسائٹیز کے پاس اپنے نارمز نہیں ہوتے یا ان کے پاس اسٹینڈرڈس نہیں ہوتے تو کیا ہوتا ہے، وہاں پہ لوگ سوسائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی اسلام نے تو ہمیں اسٹینڈرڈس دیے ہیں نا کہ آپ نے ان کے اوپر آپ نے مطلب یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں یا آپ کے حقوق ہیں یا آپ کے فرائض ہیں، آپ نے ان کو پورا کرنا ہے. کچھ ایسی سوسائٹیز ہوتی ہیں جن کے پاس اس طرح کے نہیں ہوتے رولز ریگولیشن، تو وہ جسٹ ڈو سوسائڈ، تو ایسا ہوتا ہے. اچھا نیچے دیکھیں تو سوشل سولیڈیرٹی ہوتی ہے یکجہتی، دو طرح کی ہوتی ہے، آرگینک اور مکینیکل سولیڈیرٹی. آرگینک کون سی ہوتی ہے؟ دا آئیڈیا دیٹ سوشل ٹائز دیٹ ڈیفائن ٹریڈیشنل سوسائٹی اسٹرکچرل اینڈ کلچرل سیمنس ریزلٹ ان وٹ درکھیم ریفر ٹو ایز مکینیکل سولیڈیرٹی. کچھ کلچر جو ہے نا ان کے اندر چیزیں مشترکہ ہو جاتی ہیں. دیکھیں اگر کلچر کے اندر آپ رہ رہے ہیں تو اس کا آپ کے اوپر رنگ تو چڑھے گا. تو یہ ہوتی ہے جی ہماری یہ ہماری کون سی سوسائٹی؟ مکینیکل سولیڈیرٹی، کہ ہماری سوسائٹی کا ہمارے اوپر جو ہے نا اثر ہوتا ہے، تو یہ والی سولیڈیرٹی ہوگی مکینیکل سولیڈیرٹی. آرگینک سولیڈیرٹی کیا ہوتی ہے کہ آرگن سے، جیسے ہمارے ایک آرگن ہے، دل ایک آرگن ہے، ہمارے گردے پھیپھڑے یہ سارے آرگنز ہیں، اس طرح ان کی سولیڈیرٹی کیا ہوتی ہے؟ ہائی اسپیشلائز ڈویژن آف لیبر. ڈویژن آف لیبر ہوتا ہے کہ آپ نے ہر کام کے لیے ایک بندہ جو ہے نا وہ مخصوص کر دیا کہ آپ نے یہ والا کام کرنا ہے. جیسے اگر دیکھا جائے کسی سرکاری دفتر میں چلے جائیں تو کلرکس اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، جو پرنٹنگ والا بندہ ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، جس نے اسٹیمپ لگانی وہ علیحدہ بندہ ہے، ٹھیک ہے، جس نے سائن کرنے وہ علیحدہ بندہ ہے، جس نے پوسٹ لے کے جانی وہ علیحدہ بندہ ہے. تو یہ ہے ڈویژن آف لیبر. اوکے، ڈویژن مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے بندوں کو ڈیوائڈ کر دیا، آپ نے یہ کام کرنا ہے. تو ان کے آپس میں کافی زیادہ انٹر ڈیپینڈنس ہوتی ہے. تو انٹر ڈیپینڈنس مطلب جب ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتے ہیں تب بھی وہ کام اچھے سے ہو پاتا ہے، ایک بندہ کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو اس طرح جو ہے نا یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنے والے عمل کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ آرگینک سولیڈیرٹی. یہ آرگنائزیشنز میں اس کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. کولیکٹیو کانشنس کیا ہوتا ہے؟ کانشنس ہوتا ہے ضمیر، اور کولیکٹیو کانشنس کیا ہوتا ہے جی؟ ایک سوسائٹی کا ضمیر. تو کچھ ایسی بے ضمیر سوسائٹیز بھی ہوتی ہیں جن میں بہت بڑے بڑے بلینڈرز ہوتے ہیں، مگر وہاں پہ لوگ جو ہے وہ بغیرتی رہتے ہیں. تو کولیکٹیو کانشنس کیا ہوتا ہے جی؟ ایک پوری سوسائٹی کا کیا ضمیر ہے کسی چیز کے بارے میں. وہ کچھ ایسی سوسائٹیز ہوتی ہیں جو ذرا سی بھی چیز کو برداشت نہیں کر پاتی اور اس کا ڈٹ کے مقابلہ کرتی ہیں. اگر ان کی سوسائٹی کے اندر کوئی غلط چیز ہو رہی ہے تو اس کو وہ کنڈیم کرتے ہیں اور اس سے وہ چھٹکارا پا لیتے ہیں. اگر ہم نیچے دیکھیں ریلیجن اور سائنس کی اگر بات کریں تو دیکھیں ریلیجن اور سائنس کا آپس میں کیا تعلق ہے. یہاں پہ ہمیں بات یہاں پہ بتائی گئی کہ درخیم جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ریلیجن اور سائنس جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہو سکتے یا خلاف نہیں ہیں. تو اسلام بھی سائنس کے خلاف نہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اسلام تو خود ہمیں غور و فکر کا درس دیتا ہے. تو اگر ہم سائنس کے اوپر عمل کر رہے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کا جو ہمارا ایک آرڈر ہے کہ غور و فکر کرو، اس کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دنیا کو ایک نئی جو ہے وہ جہت دکھاتے ہیں. قرآن ہمیں غور و فکر کا درس دیتا ہے، ہمیں نالج سیکھنے کا درس دیتا ہے. اگر ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں تو ہم اپنے ریلیجن کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور ہم سائنس کو پروموٹ کر رہے ہیں. اگر آپ بکس پڑھ کے یا فیوچر میں ریسرچ کریں گے تو آپ اسلامک آرڈر کو فالو کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس میں بتایا گیا، اس جو پیراگراف میں پورے میں بتایا گیا کہ ایمل ترکین کے مطابق سائنس جو ہے وہ اس کا جو ہے نا ایک بڑا ایک عمل دخل ہے ایک سوسائٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے. اور سوسائٹی جو ہے اگر سائنس کے اوپر عمل کر رہی ہے تو وہ ریلیجن کے خلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیٹ از ناٹ اگینسٹ دا ریلیجن. تو یہاں تک ہمارا چیپٹر نمبر 1 کمپلیٹ ہوا. آل دو یہ بہت لینتھی تھا، مگر یہ کہ اتنا مشکل نہیں ہے. پیپر ایم سی کیو جو ہیں وہ کنسیپچول آتے ہیں، کچھ ہم نے کنسیپٹ کلیئر کرنے کی کوشش کی ہیں. باقی آپ نے اس کو اچھے سے پڑھنا ہے انشاءاللہ. آپ کے باقی اگر کچھ کنفیوژنز ہوئیں تو آپ کمنٹس میں بتائیے گا، ویل ٹرائی ٹو سارٹ اٹ آؤٹ. اچھا، اپنا خیال رکھیے گا اور نیکسٹ چیپٹر میں ہم ملتے ہیں ایک نئے جذبے کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.